اے میرے عزیزو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی جو رعنائیاں آج نظر آتی ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وضاحت فرمائی اور اعلان فرما دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اے میرے عزیزو یاد رکھنا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جو ہم دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو گئے، دنیا کے حسن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جو آج یہ خیرہ ہونے لگی، یاد رکھنا ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن موت آنی ہے، دولت یہیں پہ رہ جائے گی، ساری عمارتیں جو بنائی ہیں وہ ساری یہیں رہ جائیں گی، جتنی جائیداد جمع کی ہے، جتنی پراپرٹی بنائی ہے سب یہیں رہ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ ہو یا غریب، دنیا میں آتے بھی خالی ہاتھ ہیں اور دنیا سے جاتے بھی خالی ہاتھ ہیں۔ غور کریں آپ، ایک بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم، کیا شان بادشاہت، 7 ملکوں کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، مگر سنو ایک روز اپنے محل کے اندر تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے محل کے اندر اپنی خوابگاہ میں رات کا سناٹا ہے، اچانک آپ کو آوازیں آئیں، اس طرح کی آوازیں جیسے کوئی محل کی چھت پر دوڑ رہا ہو، بھاگ رہا ہو۔ آپ حیران، اتنی رات میں محل کی چھت پر کون ادھر ادھر چل رہا ہے؟ آپ نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کون ہے، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چھت پر چل پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات کے سناٹے میں تم محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ لوگ کہنے لگے اے بادشاہ ہمارا اونٹ غائب ہو گیا ہے، ہم اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا اے بے وقوفو، اونٹ کیا محل کی چھت پر مل جائے گا؟ تم محل کی چھت پر ادھر ادھر چل پھر کر اونٹ کو تلاش کر رہے ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو اونٹ محل کی چھت پر نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اونٹ تمہیں محل کی چھت پر مل جائے گا؟ جیسے ہی آپ نے اتنا فرمایا، کسی نے جواب دیا اے بادشاہ ابراہیم بن ادہم، تم نے درست کہا، جس طرح سے محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا، اسی طرح سے تخت پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کہنے والے نے یہ بات کہی، حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پہ یہ بات اثر کر گئی، اور دل پہ ایسا اثر ہوا کہ آپ نے سلطنت چھوڑ دی، حکومت، تخت و تاج، عہدہ، منصب سب چھوڑ دیا۔ آج یہاں 4 پیسے کسی پہ آ جائیں، کوئی غریب ہاتھ پھیلا دے 2 روپے نہیں نکلتے، حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوری سلطنت کو لات مار دی۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ چھوڑ دی سلطنت، اب آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت میں زندگی لگا دی، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں، سلطنت چھوڑی، خدا کا قرب جب حاصل ہوا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا۔ پہلے سروں پہ حکومت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد میں جب قرب خدا حاصل ہو گیا تو دلوں پر حکمرانی کرنے لگے، پھر کائنات کی ہر شے پر حکمرانی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہی حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔ کیا دولت، منصب، اقتدار، عہدہ، جب یہ ان سب کی محبت دل سے نکلی تو کیسا زندگی میں انقلاب آیا۔ اللہ اللہ، یہی حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔
ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں سوئی سے. جو آپ کا کبھی وزیر ہوا کرتا تھا وہ وہاں سے گزرا. اس نے گزرتے ہوئے دیکھا اللہ والا اپنی گدڑی سی رہا ہے, سوئی سے اپنی گدڑی کے اندر پیوند لگا رہا ہے. وہ دیکھ کر جو پہلے کبھی وزیر ہوتا تھا دیکھ کر کہنے لگا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان کل تخت و تاج کا مالک تھا, 7 ملکوں کی حکومت تھی, مگر آج کیا حال ہو گیا, آج سوئی سے اپنی گدڑی کو سینے لگے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم بن ادہم نے جیسے ہی اتنا سنا کان میں آواز پہنچی, اللہ والے کے ہاتھ میں جو سوئی تھی آپ نے فوراً سوئی کو دریا میں ڈال دیا. سوئی کو دریا میں ڈالنے کے بعد میں آپ نے آواز لگائی, دریا کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے حضرت ابراہیم بن ادہم نے پکارا میری سوئی مجھے نکال کر دے دو. جب اتنا پکارا نا تو وزیر دیکھ کے ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ اور نئی بات ہو گئی, کیا بھلا دریا میں رہنے والے جانور اب آپ کی سوئی نکال کے دیں گے؟ اللہ اکبر. اس نے اتنا کہا وہ ہنسا, مگر ادھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے جیسے ہی آواز لگائی ایک لمحے کے اندر ہزاروں مچھلیاں دریا کے اندر سے نکلی, منہ میں اپنے سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئیں. کہنے لگی حضور کون سی سوئی ہے قبول فرمائیے. تو جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو یہ مقام اسے حاصل ہوتا ہے کہ پھر دریا میں رہنے والے جانور بھی اس کی بات کو سنتے ہیں اور ان پر بھی اس کی حکمرانی ہوتی ہے. اور پھر چرند و پرند, ہوا میں اڑنے والے پرندے کیوں نہ ہوں یا زمین پر رہنے والے چرند کیوں نہ ہوں, اللہ والے کا سب ادب کیا کرتے ہیں. اللہ والے کی بات کو سن کر اس کے حکم پر عمل بھی کیا کرتے ہیں. لوگوں اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو.